اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ کے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شمولیت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی ایک اہم ڈیولپمنٹ، جبکہ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، جس کے اندر انہوں نے پاک فوج سے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے لیے اور مذاکرات کرنے کے لیے بابنگ دوحل کہہ دیا ہے، اور انہوں نے 3 مطالبات رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے، جبکہ انہوں نے مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ رکھا ہے کہ گرفتار کارکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان پہ درج مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، جبکہ تیسرا اور سب سے اہم جو انہوں نے مطالبہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ صاف شفاف الیکشنز، مطلب کہ ری الیکشنز دوبارہ سے کروائے جائیں۔ ناظرین، یہ تو ہے ایک جانب کی صورتحال، جبکہ دوسری جانب اگر ہم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا رخ کریں تو وہاں پر جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک طرف جماعت اسلامی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا ہے، جبکہ ایک طرف جماعت اسلامی عوامی مفادات کی خاطر اب سڑکوں اور شاہراہوں اور روڈوں پر آ چکی ہے، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو اس وقت کور کمیٹی ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ان کی اہلیہ کی رہائی اور گرفتار کارکنان کی رہائی کی بات کریے، کوئی عوام کے لیے اس وقت سڑکوں پر موجود ہے تو کوئی اس وقت خواص کی رہائی کی باتیں کر رہا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، ان پوائنٹس کو موضوع گفتگو بنائیں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، آپ کو اپنے شو میں ویلکم کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، کیا سمجھتے ہیں اگر جماعت اسلامی دھرنے کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم نہیں کروا سکی تو آگے کا جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا دھرنا جو ہے وہ مزید قوت سے دیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ملک میں ٹیکسز کا نظام بنا ہے اور جو گورنمنٹ نے آمدنی وصول کرنے کا طریقہ بنایا ہے اور ملک جس طرح چلایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضے لو اور وہ قرضے ملک میں خرچ نہ ہو اور سارے کے سارے کھا پی لیے جائیں، کرپشن کی نظر ہو جائیں، اور اس کے بعد ان قرضوں کی وصولی کا طریقہ یہ رکھو کہ ٹیکسز عوام پر لگاتے چلے جاؤ اور پھر قرضوں کو واپس کرو۔ تو اس نظام کے چلتے 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 اب یہاں پر صورتحال آ گئی ہے کہ لوگوں کے لیے جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے اخبارات میں اور میڈیا پر مستقل خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت صرف بجلی کا بل، باقی تو مہنگائی اپنی جگہ ہے، صرف بجلی کا بل اتنی بڑی مصیبت بن چکا ہے عوام کے لیے کہ جو ایک عام آدمی ہے، مڈل کلاس آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ تو اب سوچ ہی نہیں سکتا کہ بجلی کا بل دینے کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں کس طرح کھانا پکائے گا، کس طرح بچوں کا علاج معالجہ ہوگا، کس طرح بچے تعلیم حاصل کریں گے، کس طریقے سے آر جار کا خرچہ ہوگا۔ یعنی اب کوئی بھی چیز کسی کے بس میں نہیں رہی۔ تو یہ جب جسم اور جان کا رشتہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے برقرار رکھنا مشکل ہو جائے اور دوسری جانب وہ طبقہ ہو جو کروڑوں اربوں خربوں میں کھیل رہا ہو، بیرون ملک جائیدادیں بنا رہا ہو، ابھی آیا تھا آپ نے پڑھا ہوگا جو دبئی لیکس تھی کہ 35,000 پاکستانیوں کی جائیدادیں وہاں پر ڈسکلوز ہوئی ہیں کہ 35,000 پاکستانیوں کی جائیدادیں وہاں پر لوگوں نے ناجائز پیسے سے یا غیر ڈکلیئرڈ انڈکلیئرڈ پیسے سے بنائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس صورتحال میں دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ مطالبات منظور ہونا نہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس وقت جدوجہد کے علاوہ، باہر نکلنے کے علاوہ، اپنے حق کے لینے کے لیے جدوجہد کرنے کے علاوہ، اپنی جان بچانے، اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی مطلب لائحہ عملی نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں، جدوجہد کریں اور اپنے حق حاصل کریں۔ جماعت اسلامی نے اسی وجہ سے جب کوئی چارہ کار نہ دیکھا تو اس جدوجہد کا اعلان کیا، اور ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں جو دھرنا دیا ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، لوگوں کا سخت بارش کے اندر وہاں بیٹھے رہنا، کراچی میں ہمیں اس کا تجربہ ہے، 29 دن ہم کراچی میں بیٹھے تھے۔ کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے سخت سردی تھی، شدید سردی تھی، ہوا تھی، آندھیاں تھیں، ہمیں اندازہ ہے کہ کس مصیبت میں ہم نے وہ دن گزارے تھے۔ اب اسلام آباد میں بھی سخت بارش ہے اور کبھی سخت گرمی ہے اور لوگ وہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ تو دھرنا اس لیے ہے کہ دیکھیے، باقی سیاسی پارٹیوں کا معاملہ یہ ہے
کہ جو سیاسی پارٹیاں اقتدار کے پنگھوڑے میں انگوٹھا چوس رہی ہیں، اور انگوٹھا بھی اپنا نہیں کسی اور کے پاؤں کا انگوٹھا چوس رہی ہیں، تو وہ تو بالکل ان مسائل سے لا تعلق ہے۔ ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان کو تو بالکل اس بات کی اب کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ عوام کس حال میں ہے۔ دوسری جانب جو باقی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنے مسائل میں گرفتار ہیں کہ ہمیں سیٹیں کیوں نہیں ملی۔ تو اس صورت میں عوام کا درد، عوام کا دکھڑا، عوام کی مشکلات کون لے کر چلے گا؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس پورے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کوئی یہ سیاسی اسٹنٹ کے طور پر ہم نے کیا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کراچی میں بھی ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا، 29 دن ہم بیٹھے تھے، تو الحمدللہ اتنی سخت جانی ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم جو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ نکلو گے تو مسئلہ حل ہوگا، اٹھو گے تو قسمت بدلے گی، اب اس نعرے کو ہمیں حقیقت کا رنگ دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دھرنا جو شروع ہوا ہے، اب اس کو جو چاروں صوبائی دارالحکومت ہیں اس کی یکجہتی کے طور پر اور مسائل کے حل کروانے کے لیے ہم نے وہاں بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی کراچی میں جو سندھ کے گورنر کا وہ ہے گورنر ہاؤس، اس کے اوپر انشاءاللہ دھرنا شروع ہوگا، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے باقی صوبائی دارالحکومت جو ہیں اس سے بھی دھرنے کا آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب یہ بھی بتائے گا کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی بھی وہاں پر آئی تھی، مذاکرات کا بھی بول بالا تھا، کہا جا رہا تھا کہ کوئی بڑا بریک تھرو آئے گا، لیکن سر دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو گیا ہے، تو کیا ان مذاکرات کی جو حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کی کور کمیٹی کے درمیان ہوئے تھے، اور اس کمیٹی کے سربراہ لیاقت بلوچ صاحب جو نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے، تو سر کیا کوئی دو رس نتائج اب تک نہیں نکل سکے؟ دیکھیں، جو حکومتوں کا قاعدہ ہوتا ہے اور اس طرح کی جو بحث ٹائپ کی حکومتیں ہیں نا، انہوں نے بے شک ایک مطلب ایک میرے خیال میں اس کے لیے اپنی سنجیدگی دکھانے کے لیے یہ تو کیا کہ ان کا وفد ایک دھرنے کے اندر بھی آیا، پھر اگلے دن مذاکرات بھی ہوئے، پھر مطالبات کا ایکسچینج بھی ہوا، ان کو مطالبات دیے گئے، ان کی طرف سے کچھ جوابات آئے، لیکن جب ان سے باقاعدہ بات کی گئی تو پتہ لگا ٹائیں فش، یعنی وہ جو بھی وزراء آئے تھے ان کو نو ہاؤ ہی نہیں تھی ان مسائل کی کہ وہ مسائل ہیں کیا، ان کی بنیادیں کیا ہیں۔ ہماری طرف سے جو ٹیم ہے اس میں الحمدللہ بہترین اس کو ٹیکنیکل جو ہے سپورٹ حاصل ہے، اور بھرپور طریقے پر ان پہ آئی پی پیز کا جو معاملہ خاص طور سے ہے اس کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ٹیکنیکل کمیٹی بنا رہے ہیں، وہاں لے جائیں گے۔ اب وہ ٹیکنیکل کمیٹی پتہ نہیں کتنے دن بیٹھے گی، کتنے دن اٹھے گی، تو باہر کے وہ ٹیکنیکل کمیٹی اٹھتی بیٹھتی رہے، لیکن یہ جو دھرنا ہے اگر حکومت نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا تو یہ پھر حکومت ختم کرو تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ معاملہ ٹال بٹول سے اور اسی طرح لالی پاپ ٹائپ کی کوئی چیز دکھا کر، تو جماعت اسلامی اس طرح کی تنظیم نہیں ہے کہ جس کو کوئی بیوقوف بنا سکے یا اس طرح کوئی لالی پاپ دے سکے، یا ہم کوئی اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس کے بعد کوئی جعلی ٹائپ کا معاہدہ کر کے اور ہم چلے جائیں گے عوام کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ جی ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اس میں بالکل ہم سنجیدہ ہیں، اور پوری تیاری کے ساتھ ہم نے یہ دھرنا شروع کیا ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ شروع کیا ہے، اور جب تک عوام کو کوئی مؤثر ریلیف نہیں ملتا تو یہ دھرنا بالکل جاری رہے گا اور پورے پاکستان میں تحریک کی صورت اختیار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، اس سے پہلے بھی مطالبات کی منظوری بھی ہوئی تھی جب بلدیاتی قوانین میں ترمیم کے لیے شہر کراچی میں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا، سر مطالبات منظور بھی ہوئے ہیں، لیکن سر اب لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید حکومت کی اب وہ نیت یا وہ پالیسی نہیں ہے، آ کے حکومت کا وفد اور ان کی کمیٹی مذاکرات تو کر لیتی ہے لیکن سر مطالبات پر منوان عمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں نا کہ حکومتیں اتنی یہ بے حس ہو چکی ہیں، ان کو عوام کے دکھ کا درد کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بجلی کے بل کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، روزانہ ایک آدھ خودکشی کی خبر آ رہی ہے۔ اس صورت میں تو پورے ملک کے اندر ایک مطلب ایمرجنسی ٹائپ کی نافذ ہو جانی چاہیے تھی، ایک ایسی پریشانی کی فضا حکومت میں ہو جانی چاہیے تھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی سنجیدہ بات ہی نہیں کی جا رہی، اور وہ بلکہ وزیر توانائی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ویس لغاری، وہ تو لگتا ہے کہ آئی پی پیز کے نمائندہ بن گئے ہیں، ان کے وکیل بن گئے ہیں، اور اس زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ان معاہدوں پر ہم جو ہے کوئی بھی مطلب کسی قسم کا رد و بدل سوچ بھی نہیں سکتے، حالانکہ جس چیز کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ وہ یہ کہ جی یہ بین الاقوامی معاہدے ہیں
اور بین الاقوامی کمپنیاں ہیں، ان سے ہم جو ہے بین الاقوامی گارنٹی کے تحت کام کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں سے تقریباً 72% کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری ماشاءاللہ ہماری حکومتیں شامل لوگ جو ہیں ان کی بھی ہیں، اور اس میں وہ جس جال سازی کے ذریعے جتنے کیپیسٹی چارجز کے نام پر وصول کر رہے ہیں کروڑوں اور اربوں روپے، اور ان آئی پی پیز کو بھی دے رہے ہیں جو چل ہی نہیں رہی ہیں، جو ایک یونٹ بھی بجلی نہیں بنا رہی ہیں، ان کو وہ کروڑوں اور اربوں روپے ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی حکومت اگر ابھی سنجیدہ نہیں ہے تو میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ 4 دن بعد ضرور سنجیدہ ہو جائے گی۔ ان کو جب اپنی ٹانگیں لڑکھڑاتی نظر آئیں گی، جب اپنا اقتدار ڈان و ڈول ہوتا نظر آئے گا تو ضرور سنجیدہ ہوں گے۔ ابھی شاید وہی سمجھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی والے سیاسی اسٹنٹ کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کوئی پبلسٹی کی خاطر، اور ٹھیک ہے ٹی وی پر بڑی کوریج مل رہی ہے اور اخبارات میں آ رہا ہے تو ہم اس پر خوش ہو جائیں گے، یار بڑا اچھا ہمیں کوریج مل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیے گا، اللہ چاہے گا تو ان مطالبات کے نتیجے میں ضرور پاکستان کے عوام کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کی یہ جو جہد مسلسل ہے، یہ کیا حکومت وقت کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو میں خیر چلے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا گھٹنے ٹیکنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں دوسرا فریق یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہمیں ذلیل کرنے کی اس میں وہ ہے۔ میں بالکل بھی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو یہ حکومت ہے اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، دعوے تو ان کے بھی یہی ہیں نا کہ عوام کی خاطر نکلیں، عوام کی بھلائی کی خاطر نکلیں، تو بہت اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں انہی اچھے نعروں کی آڑ میں وہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی کام کر دیں۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر اور مختلف ٹیکسز لگا کر بجلی کے بل جو ہیں 3 اور 4 گنا لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت تنخواہ دار طبقہ جو ہمارا ہے، آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری رقومات یعنی 375 ارب روپے انہوں نے تنخواہ دار لوگوں سے وصول کیے، اور جاگیرداروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے جو ٹیکس تھا 5 ارب روپے تھا ٹوٹل۔ تو تنخواہ دار طبقے کو تو بالکل گلا گھونٹ دیا انہوں نے، اور پھر جو غریب طبقہ ہے، غریب طبقہ تو ظاہر ہے کہ بیچارہ وہ تو اب اس پوزیشن میں آ گیا، جیسے میں نے بتایا کہ کوئی ماں خودکشی کر رہی ہے، کوئی باپ خودکشی کر رہا ہے، کوئی بھائی اسٹیشنری تک پر ٹیکس لگا دیا۔ آپ سوچیے بچوں کی پڑھنے کی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، اس پر ٹیکس لگا دیا۔ اس طرح پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں، لیوی کے نام پر ایسا ایک فراڈ چل رہا ہے پورا، صنعتوں پر ٹیکس لگا دیا، اشیاء خودنوش، دال چاول آٹا ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، اور پنجاب میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کوڑے کے اوپر بھی اب انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ تو یہ عالم ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے یہ مطالبے کیے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز ختم ہونے چاہیے، 500 یونٹ تک والوں کو 50% اس میں رعایت ملنی چاہیے، اسٹیشنری پر سے ٹیکس ختم ہونا چاہیے، غیر ترقیاتی کام جس طرح کے محلات میں یہ لوگ رہ رہے ہیں، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، پورے جہاز لے کر گھومتے پھر رہے ہیں، اور جس طرح کہ ان کے اپنے رہائش طرز زندگی انہوں نے اختیار کر لیا، بڑی ایک وزیر نکلتا ہے 36 گاڑیاں اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ مطالبہ بھی رکھا کہ 35% کٹ لگایا جائے غیر ترقیاتی کاموں کے اوپر۔ پھر صنعتوں پر بہت سارے ناجائز ٹیکس لگا دیے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لوگ پاکستان سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اس صورت میں ہمارا نوجوان کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ لوگ پاکستان سے مایوس ہو رہے ہیں، نوجوان خاص طور سے پاکستان سے باہر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں نوجوانوں کو امید کی کرن بھی دکھانی ہے، اور اس چیز کو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر صنعتوں پر ٹیکس ختم ہوتا ہے، صنعت چلتی ہے، تو لوگوں کے لیے ملازمت کے مواقع نکلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جاگیرداروں پر آپ نے اس قدر ان کو رعایتیں دی ہوئی ہیں، حالانکہ آئی ایم ایف کی غلامی آپ کر رہے ہیں، خوب کھل کر کر رہے ہیں۔ تو بھائی آئی ایم ایف تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیے، لیکن آپ جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگا رہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تنخواہ داروں سے ٹیکس وصول کیا گیا 375 ارب روپے، اور جاگیرداروں سے ٹوٹل جو ٹیکس آیا جو چھوٹا موٹا وہ صرف 5 ارب روپے۔ تو یہ صورتحال ہے گمبھیر، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ناک تک پانی آ چکا ہے۔ اگر جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں ان کی جنگ کوئی اور لڑ لے، تو میرے خیال میں بہت ہی یہ نادانی کی بات ہوگی۔ ہم تو آپ کے چینل کے ذریعے سے پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے باہر نکلے، کیونکہ اس جدوجہد کے بغیر آپ کو یہ حقوق نہیں مل سکتے۔ نکلنا پڑے گا، باہر کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے ابھی تو جو بجلی کے بل بڑھائے ہیں انہوں نے، ابھی تو وہ پورے چارجز لگ کر آئے نہیں۔ اس دفعہ جو بل آئے تھے اس میں 10 دن کے 12 دن کے وہ چارجز تھے جو انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ اب جب پورے مہینوں کے جو ٹیکسز انہوں نے بڑھائے ہیں، جو اور چارجز بڑھائے ہیں، وہ سب جب لگ کر آئیں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی تو بجلی کا بل کہہ رہے ہیں دے ہی نہیں سکتے، لیکن جب وہ بل دیکھیں گے تو ہارٹ فیل کی نوبت آ جائے گی۔
تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے گیس کا ظالمانہ نظام بنا دیا. پہلے گیس کے بل ایک معقول آتے تھے, اس میں بھی آپ نے سلیب سسٹم لگا دیا, اس کے اندر بھی فکس چارجز لگا دیے, اس کے اندر بھی میٹر جو ہے اس کے میٹر کے لیے آپ نے سیکیورٹی, آپ میٹر جب لگاتے ہیں تو آلریڈی سیکیورٹی لے لیتے ہیں. مطلب بجلی کے بل کو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ٹیکس, فردر ٹیکس, سیلز ٹیکس, فردر سیل ٹیکس, اور دنیا زمانے کے. اب ہماری جو ماشاءاللہ KMC ہے جس میں ہمارے قبضہ میئر صاحب ہیں, انہوں نے اس میں MUCT کے نام سے بھی ایک ٹیکس اتیر دیا ہے بجلی کے بلوں کے اندر. یعنی عوام کے اوپر مرے بھی سو درے کہ ہر آدمی بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائے چلا جا رہا ہے, ٹی وی کا ٹیکس اس پہ لگ رہا ہے, پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس. تو بھائی اس ظلم کو تو ختم کرنا پڑے گا. اچھا سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, کیا سمجھتے ہیں اگر جماعت اسلامی دھرنے کے ذریعے اہداف حاصل نہ کر سکی تو پھر جماعت اسلامی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس تحریک کو ابھی تو ہم نے دھرنوں تک محدود رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جس طرح کے حافظ نعیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ نوبت ہڑتال پہ بھی آ سکتی ہے, اور نوبت اس پر بھی آ سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے حکومت گراؤ تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے. جی, اور نوبت اس پر بھی آ سکتی ہے کہ ہم بجلی کے بل اور دوسرے بل لوگوں کو دینے سے روکیں, اور اس پر پھر بلاخر تنگ آمد جنگامت اس پر نوبت آئے گی کہ اس حکومت کو بلاخر ختم ہونا چاہیے, جانا چاہیے. ویسے بھی یہ جعلی حکومت ہے, فراڈ حکومت ہے, فارم 47 کی بنیاد پر بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں اس حکومت کو یہ بھی ایک مسئلہ درپیش ہے, وہ یہ سوچتی ہے عوام تو ہم کو لائے نہیں ہے, تو عوام اگر رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, مر رہے ہیں تو ان کو مرنے دو. تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بے حسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ نہ اس وقت عوام ان کو لے کر آئے, اور نہ آئندہ ان کے پاس یہ موقع ہے کہ عوام ان کو لے کر آئے. تو یہ تو سارے کے سارے لائے گئے لوگ ہیں, بٹھائے گئے لوگ ہیں زبردستی. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ان کو عوام کا درد نہیں ہے, لیکن ان کو عوام کا درد محسوس کروانا پڑے گا, اور اسی کے لیے یہ سارے کے سارے دھرنے اور لاؤڈ اسپیکر زور زور سے چل رہے ہیں کہ اگر ان کے کان بہہ رہے ہیں تو ان تک یہ آواز پہنچے کسی طریقے سے. سر بالکل, جماعت اسلامی اس وقت ملک بھر کی عوام کی آواز اور ایک بڑی سیاسی اور عوامی قوت بن کر ابھری ہے. سر آپ کی اس مہنگائی کے خلاف دھرنے کی حمایت تو بانی PTI نے بھی کی ہے, تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں PTI اور جماعت اسلامی مل کر آگے کا لائے عمل بھی طے کر سکتی ہے؟ دیکھیے جماعت اسلامی نے تو حافظ نعیم صاحب نے دھرنا جس وقت شروع کیا تھا اسی وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ دھرنا, اس سے کوئی ہمارا رائیول نہیں ہے, کوئی سیاسی پارٹی ہماری اس میں رائیول نہیں ہے, اور یہ کوئی پولیٹیکل گیم نہیں ہے. تمام سیاسی پارٹیز کے کارکن آئیں, اس کی حمایت کریں, اس میں بیٹھیں, اس میں شامل ہوں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور بھی بہت سارے جو درد مند لوگ ہیں وہ اس کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ جو یہ پارٹیاں اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, انشاءاللہ ان کے کارکنان بھی آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آ کر اس تحریک کا حصہ بنیں گے اور اس کی حمایت کا اعلان کریں گے. تو جو بھی سیاسی جماعت اس دھرنے کی, کیونکہ یہ دھرنا جماعت اسلامی کے مطالبات نہیں ہے, یہ دھرنا تو عوام کے مطالبات ہیں, عوام کے جینے کے حق کا مسئلہ ہے یہاں پر. اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے لیے نکلے ہیں پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے. انشاءاللہ ہر آدمی جو ضمیر رکھتا ہے, جس کے اندر ذرا سی بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے, وہ ضرور اس دھرنے کی حمایت کرے گا. اچھا سر, فواد چودھری جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, اور اس وقت جو ہے کافی مشکلات بھی جھیل رہے ہیں, صحبتیں بھی جھیلی. سر انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر GDA, JUI اور جماعت اسلامی چاہتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ پھولے پھلے تو یہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کرے. تو سر ان کے بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 4-6 روز پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا. دیکھیں اس طرح کی جو تجاویز ہیں نا وہ تو مستقل آتی رہتی ہیں کہ یہ ایک ساتھ جہد کی جائے, ایک پلیٹ فارم پر آیا جائے, اس کا اس سے اتحاد ہو جائے, اس کا اس سے اتحاد ہو جائے. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتحادوں کی سیاست جو ہے نا اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آپ سیریسلی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن کسی اور پارٹی کا کچھ اور نقطۂ نظر بن جاتا ہے اچانک, یا اس کے کوئی اور مفادات اس میں نکل آتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عوامی تحریک پہنچتا ہے کہ PNA کی تحریک چلی, اتنی بڑی تحریک تھی, اس میں یہی مسئلہ ہوا کہ وہ تحریک جب کامیابی کے قریب پہنچی, کامیابی اس کو حاصل ہوئی, تو پھر جو سیاستدان تھے بہت سارے اس میں انہوں نے پھر اپنی کر لی اور عوام کو بڑی مایوسی ہوئی. تو یہ ایک پرابلم ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ طے کیا تھا کہ ہم الیکشن اپنے نشان پر لڑیں گے, اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ مل کے لڑیں گے, اور کسی پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے. تو الحمدللہ یہ بڑا ہماری کامیاب پالیسی تھی, اور پاکستان میں ہم نے
پہلی مرتبہ بہت عرصے کے بعد اپنے نام پر اپنے نشان پر الیکشن تھا، ہم بنیاد پر جب تو اتحادوں کی سیاست جو ہے نا کہ یہ اس سے مل جائے وہ اس سے مل جائے، اس پر بھی آپ دیکھ لیں کہ سیاسی پارٹی موجود ہے نا، جو حکومت میں چلی ان کو تو چھوڑ دیجیے، جو حکومت میں نہیں ہے ان میں سے کسی نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا نہیں، سب سے اپنے دکھڑے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے، تو ہم مطلب کس طریقے سے بین کر لیں کہ ان کے ساتھ مل جائیں، پہلے ان کو منائیں، ان کو راضی کریں، اور پھر یہ بیچ میں ہر وقت کوئی پارٹی ناراض ہوتی رہے، راضی ہوتی رہے. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ ایک صاف ستھری نکھری ہوئی جدوجہد کی جائے، اپنے پلیٹ فارم سے کی جائے، ہمارا ذہن واضح ہے، ہماری مدعا مقصد منزل نصب العین واضح ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لوگ ہمارے مطلب کو سمجھ رہے ہیں، ہم بہترین طریقے پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اب ہماری بات کو سمجھتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر چاہے لوگ ہمیں ووٹ نہ ڈالیں لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی دیانتداری سے بات کرتی ہے، دیانتدار لوگوں کی جماعت ہے، جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹے وعدے نہیں کرتی. تو یہ اعتماد ہمارے لیے بہت بڑی یہاں آپ کی بات کر رہا ہوں سر. میں چاہتا ہوں مختصر سے جواب دیجیے گا کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے فوج سے نمائندہ مقرر کرنے کو کہا ہے، سر اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان شارٹ بتائیے گا. اگر دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں اور دوسرے دن اس کی تردید ہو جاتی ہے، تو اس لیے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ بیان آئے پہلے تو اس کی پتہ لگ جائے گا ایک آدھ دن کے اندر کہ انہوں نے اصل میں کہا کیا تھا. وہاں سے چونکہ اخباری نمائندے جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ہر ایک اس کو اپنے اس سے بیان کرتا ہے، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہی بانی پی ٹی آئی کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا محور منبع فوج ہے اور فوج کے ذریعے ہی سے یہ ساری حکومتیں بنتی بگڑتی ہیں، تو وہ ہی سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ خود حکومت میں رہے ہیں، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی حکومت کیسے بنی تھی اور کیسے بگڑی. تو جب وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ اگر فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کر لیں، ہمیں تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. صحیح ہے. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین بات ہو رہی تھی ملکی سیاست کے حوالے سے، جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے موقف جان رہے تھے کہ جماعت اسلامی کیا موقف رکھتی ہے. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں، آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. بات ہو رہی تھی دھرنوں کی سیاست کی، اور اس وقت ملک سیاسی اور معاشی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور کسی بھی نہ اپوزیشن کے پاس کوئی نسخہ ہے اور نہ ہی حکومت کے پاس کسی قسم کا نسخہ ہے کہ یہ جو خلیج پیدا ہو چکی ہے، یہ جو سیاسی اور معاشی بحران ہے، اس سے کیسے نپٹا جائے، اس سے کیسے نبردازمہ ہوا جائے. پی ٹی آئی کا موقف جان لیتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اسرار عباسی صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. اسرار صاحب آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ اسامہ. اسرار صاحب کیا تحریک انصاف، سیدھی سی بات کروں گا، کیا تحریک انصاف اور فوج کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اسامہ، میں بہت سے پروگرامز میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک غلط کنسپٹ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان کوئی ڈفرینسز ہیں. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فوج اس ملک کے لیے پی ٹی آئی سے زیادہ ضروری ہے، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ فوج مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے. ہمارا جو اختلاف ہے وہ فوج کے اندر کچھ افراد کے ساتھ ہے اور ان کے طریقہ کار سے، اور ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ فوج کے وہ جوان جو سرحدوں پہ دن رات ہمارے امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور پاکستان جیسا ملک جغرافیکل اگر آپ پاکستان کو اسٹڈی کریں تو ہم ایک مضبوط فوج کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی فوج کے اگینسٹ ہو، اور یہ ایک غلط نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ملک کی سب سے بڑے اور طاقتور ادارے کو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بینیفیشریز وہ لوگ ہیں جو آج اقتدار کے مزے اٹھا رہے ہیں، 17 سیٹوں پہ گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی فوج کو ضروری سمجھتی ہے پاکستان کے لیے، اور فوج کے بغیر پاکستان کی سلامتی ہم ناممکن سمجھتے ہیں. سر بالکل صحیح بات ہے، فوج اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور فوج ہی اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. سر یہ لیکن نیریٹو آج بلڈ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جب ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج اور ہمارے درمیان جو ہے کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں ہے، اور ایم این اے ایم پی ایس کو بھی جو ہے باور کروایا گیا ہے کہ اب کوئی فوج کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دے گا. نہیں اسامہ، میں آپ کو کریکٹ کر دوں.
जी। ये 9 मई 2023 के बाद से 12 इमरान खान साहब ने पीटीआई की लीडरशिप पे, मैं खुद अपने कम से कम आपको दर्जनों प्रोग्राम गिनवा सकता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे जहां मैंने ये स्टांस लिया। द इशू इज दिस कि हम जो बात करते हैं हम वही बात करते हैं जो DGISPR ने कहा था कि फौज का सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं है, फौज न्यूट्रल हो चुकी है। हम वही स्टांस लेके चल रहे हैं कि फौज को सियासी मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हम उस स्टांस से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तो हमारा कहने का जो बुनियादी मकसद है, हम बारहा जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि चंद अफराद ऐसे हैं जो पूरे इदारे की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हर इदारे के अंदर एक खुद एहतसाबी का अमल मैकेनिज्म मौजूद है। हम चाहते हैं उस मैकेनिज्म के तहत फौज के अंदर से, क्योंकि आपने देखा बारहा कई सीनियर रैंक ऑफिसर्स के भी कोर्ट मार्शल्स हुए। क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि वो इदारे की पॉलिसीज के खिलाफ काम कर रहे थे, वो इदारे के मफादात के खिलाफ काम कर रहे थे, वो पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ काम कर रहे थे। तो हर इदारे के अंदर, इवन पॉलिटिशियंस में भी गलत लोग हैं, जुडिशरी में गलत लोग हैं, आपकी मीडिया इंडस्ट्री में बहुत से एंकर्स ऐसे हैं। तो क्या उससे सारे लोग मीडिया इंडस्ट्री गलत होगी, जर्नलिज्म गलत हो गया या पॉलिटिशियन गलत हो गया? ऐसा नहीं है। हर इदारे के अंदर मौजूद जो गलत लोग हैं उनकी निशानदेही करें ताकि मुल्क सही डगर पे चल सके। अच्छा इसरार साहब, ये भी बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हुकूमत से किसी किस्म की उम्मीदें रखते हैं? क्या ये हुकूमत जो है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देगी? साहब आपकी आवाज का आखिरी मुझे सवाल का हिस्सा समझ नहीं आया क्योंकि ब्रेक हो गया। क्या हुकूमत, क्या आप जरा रिपीट कर देंगे मेरे लिए? इसरार अब्बासी साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या हुकूमत की नीयत क्या लगती है? क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगी? फिर आवाज गायब हो गई, हमें पता नहीं, आपका सवाल का आखिरी हिस्सा गायब हो जाता है। मैं सिर्फ ये समझाऊं कि हुकूमत की नीयत, सर मैं जहां तक हुकूमत की नीयत है, देखिए हुकूमत की नीयत तो क्लियर कट है कि ये एक गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी गवर्नमेंट है जो फॉर्म 17 के तहत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई है। हमारा इस हुकूमत से और इदारों से एक ही मुतालबा है कि जो जेन्युइन मैंडेट है वो हमें दिया जाए, जो हमारा लेजिटिमेट हक है। हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब के मुकदमात खत्म कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब को जेल से रिहाई दे दें, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा राइट है, हमें राइट टू प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाए, और जो फॉर्म 45 के तहत हमारे इलेक्टेड मेंबर्स है इनका मैंडेट चोरी किया गया, उनको इनका मैंडेट दिया जाए। उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस बैठ के बात करनी चाहिए कि अब हमने पाकिस्तान की सलामती और सालमियत के लिए किस तरह बेहतर जाना है। लेकिन इन जो हुक्मरान टोला है, जिनको ये पता है, जिनका प्राइम मिनिस्टर 17 सीटों पे है, उनको ये पता है कि ये उनकी सियासी मौत होगी, तो इसलिए वो अपनी जाती अना और हट गर्मी की वजह से पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पीटीआई का नुकसान नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपने इस बहरान से निकलना है तो उसका बेसिक 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप जो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने एक मैंडेट दिया उसका एहतराम करें। अगर आप उसका एहतराम नहीं कर सकते और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं था, तो एक फ्रेश इलेक्शन कॉल कर लें, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जिस भी पार्टी को अवाम मुंतखब करती है उसे इक़्तिदार सौंप दें, ताकि वो आलमी मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ और दूसरे ममालिक के साथ उस तरह के मुआहदे कर सके जो पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकें। अच्छा इसरार साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो ये बताइएगा, कुछ रोज़ कबल बात हो रही थी, पीटीआई की जानिब से मुतालबात ये रखे जा रहे थे कि बानी पीटीआई और उनके अहलिया की रिहाई और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई। लेकिन सर आज सहाफ़ियों से अडियाला जेल में बानी पीटीआई की गुफ्तगू हुई, कहीं भी उन्होंने अपनी रिहाई का जिक्र नहीं किया, अपनी अहलिया की रिहाई का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पहला जो मुतालबा रखा वो ये रखा कि जाली जो हमारा मैंडेट जो चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, जबकि दूसरा और सबसे अहम जो उनका मुतालबा मुझे लगा है वो ये था कि हमारे गिरफ्तार कारकुनान को बरी किया जाए और उन पर से दर्ज मुकदमात ख़त्म किए जाएं, जबकि तीसरा मरहला ये था कि उन्होंने कहा कि मुल्क में री इलेक्शंस करवाए जाए। तो सर क़यादत का बयानिया अलग है, बानी का बयानिया अलग है, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखिए, मैंने अभी तो आपने बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की बात की, मैंने भी वही बात की जो बात आपने खान साहब की। मेरी बात में और खान साहब की बात में कोई फर्क नहीं है। सही। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है
کہ جب گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ غائب ہے، یعنی اس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے اور اس تک ایکسس نہیں ہے، تو جو بچہ جاتا ہے تو وہ بچہ اپنی ذریعے انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ کہا. ہم ایز اے پی ٹی آئی آئیڈیالوجی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ڈے ون سے خان صاحب کا سٹانس کیا ہے. خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے نہ کبھی کہا اور نہ وہ کبھی کہیں گے، یعنی کہ انہوں نے، میں آن ریکارڈ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بہت سے ایسے ناقدین صحافی جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد ہیں، مطلب سر کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جیل سے میں مرنا برداشت کر لوں گا لیکن ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اپنی رہائی کے تو ان کا ایک ہی مطالبہ ڈے ون سے تھا. ہاں، جو گرفتار کارکنان کی اس کی بھی میں تھوڑی سی اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 1.25 سال ہو گیا ہے ان پر کوئی چیز پروو نہیں کر سکے کہ وہ 9 مئی کے اندر ملوث تھے یا نہیں تھے، تو پھر ان کو رہا کیا جائے. جتنے بھی ہمارے اسیر کارکنان ہیں، لیڈران ہیں، ان کو ایک کیس میں بری کیا جاتا ہے تو دوسرا کیس بنا دیا جاتا ہے، دوسرے میں بری کیا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے میڈیا کے ذریعے ہم بہت جگہ ہائی لائٹ کر چکے ہیں کہ میجورٹی لیڈرشپ پر اور کارکنان پر ایک وقت میں مختلف شہروں میں ہونے کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یعنی 9 مئی کو اگر ایک شخص لاہور میں تھا تو اس پر ڈیرہ غازی خان میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس پر میاں والی میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے، اس میں سب جگہ ایف آئی آر. تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا کہ اگر اس وقت آپ میٹرو 1 کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. لیکن سر اس کی ماضی میں روایت بانی ایم کیو ایم سے بھی جا کے کہیں نہ کہیں جڑتی ہے. وہ بھی 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایف آئی آر جو ہے یہاں تک کاٹی گئی تھی جب انہوں نے ملک مخالف نعرہ لگایا تھا. نہیں، اس کا ڈفرینٹ ہے. ساما تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں. جی بانی ایم کیو ایم پہ جو ایف آئی آر کٹی نا، وہ یہ تھی کہ ان کی تقریر سے اشتعال پھیلا. سر بالکل اس تقریر کی مذمت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سب نے کی، ہمیں بھی کی. ایشو یہاں یہ ہے کہ یہ کہا گیا جی آپ نے جلاؤ گھیراؤ کیا، فوجی تنصیبات پر حملے کیے. کچھ جگہوں پر یہ کہا گیا کہ جی پولیس پر حملہ کر کے ان سے آپ نے گنز چھینی، ان سے ڈنڈے چھینے، اور وہ بیک وقت 4 سے 5 شہروں میں آپ ایٹ ونس موجود تھے. تو یہ پاسبل نہیں ہے باس. ایف آئی آر کی اگر آپ نوعیت اٹھا کے دیکھیں، اگر میڈیا کو اتنی اجازت مل جائے کہ وہ ایف آئی آر کی نوعیت دیکھیں کہ ایک سنم جاوید کا کیس دیکھ لیجئے کہ ان پر بیک وقت 5 شہروں میں 9 مئی کی ایف آئی آر ہے. وہ ایک جگہ پر ہوں گی نا، جہاں ہوں گی وہاں کی ایویڈنسز. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے بڑا نیریٹو بلڈ کیا گیا کو کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس کا، تو اس کی فوٹیجز کس نے غائب کی؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیجئے کہ اگر وہ فوٹیجز غائب کرنے کی تحقیقات ہی ہو جائے نا تو 9 مئی سالو ہو جائے گا. ہم ڈے 1 سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں گلٹی ہوتے تو ہم تو وے آؤٹ ڈھونڈتے نا، ڈیل کر کے کسی طریقے سے ہم بچنے کی. اسرار صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ کے شاید میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے ناقد پاکستان تحریک انصاف کے عطا اللہ تارڑ صاحب، جو کہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، سر وہ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آخر چاہتی کیا ہے؟ کبھی گریبان پکڑنے کی بات کرتی ہے تو کبھی پاؤں پکڑنے کی باتیں کرتی ہے، تو سر کیا جواب دیں گے آپ؟ ہم ایز اے پی ٹی آئی ایک چیز چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو، لا آف رولر نہیں ہونا چاہیے. یہاں پرابلم کیا ہے؟ عوام کو دیکھیں، پاکستان کی ہسٹری میں یہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا یہ چینج الیکشن تھا. یعنی پاکستانی عوام نے ایک سافٹ ریولیوشن کیا. دنیا میں جتنے بھی ریولیوشنز کو آپ اسٹڈی کریں گے اتنا سافٹ ریولیوشن کہیں نہیں آیا. زیادہ تر ریولیوشنز جو آئے وہ تھرو بلٹ آئے. لیکن 8 فروری کو پاکستانی عوام نے اپنے شعور اور اپنے آگہی کا ثبوت اس طرح دیا کہ انہوں نے بیلٹ کے ذریعے اس ریولیوشن کو لایا. اب جو لوگ اس ریولیوشن کو نہیں مانیں گے اس کے نقصانات کسی سیاسی جماعت کو یا کسی گورنمنٹ کو نہیں ہوں گے، پاکستان کو ہوں گے.